اللہم صلی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دو تین روایتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روایتوں میں بہت ذخیرہ ہے، زندگی بھر کوشش کریں ہر روز ایک روایت کہیں سننے کو مل جائے۔ مجھے 40 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، ابھی بھی اگر میں ایک روایت روزانہ نہیں پڑھتا مجھے لگتا ہے کم ہو گیا، معاملہ خراب ہو گیا۔ ہر روز ایک روایت ضرور پڑھنی چاہیے، چاہے پہلے بھی پڑھی ہو، دہرا لو، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کی طرح ذکر خدا ہے، اس کو دہرانے میں کوئی نقصان نہیں ہے، تو دہرانا بھی اس کا اچھا ہے۔ مجھے آپ کی خدمت میں 2 روایتیں آج کم از کم پڑھنی ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ انسان کبھی نیوٹرل نہیں بیٹھتا، کبھی ویکیوم نہیں ہوتا، یا ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ معاملہ کہاں تک ہے۔ یہ روایت بھی مولا امیر المومنین سے، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہمارے یہاں مشکل یہ ہو گئی ہے، لوگ غلط صحیح باتیں سننے کو تیار ہیں، صحیح بات سننے کو تیار نہیں ہیں، غلط باتیں سننے کو بہت تیار ہیں۔ اب یہ روایت دیکھیے مولانا نے کیا کہا۔ مولانا نے ارشاد فرمایا، من ترک الاستماع عن ذوی العقول مات عقلہ، جو شخص عقل مندوں کی بات سننا چھوڑ دیتا ہے اس کی عقل مر جاتی ہے۔ جو شخص عقل مندوں کی بات سننا چھوڑ دیتا ہے اس کی عقل مر جاتی ہے۔ اچھا، اب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں عقل مند کی بات نہیں سن رہا تو میں جیسے بیچ میں کھڑا ہوں۔ امام فرما رہے نہیں، بیچ میں نہیں کھڑے، جو عقل تمہیں نے دی تھی، خدا نے نصیب کی تھی، وہ مر گئی ہے، کیونکہ تم نے عقل مندوں کی بات نہیں سنی ہے، بے وقوفوں کی سنی ہے۔ جا کے یہ کلپ دیکھو، وہ کلپ دیکھو، وہ مذاق، وہ مسخرہ، وہ ٹھٹا، کب تک؟ عقل خراب ہوتی ہے اس طرح۔ اچھا، کوئی یہ کہے گا مولانا ہم نے دیکھا ہے ان کی عقل صحیح ہوتی ہے، پیسہ بھی کماتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ عقل ہوتی کیا ہے پہلے یہ تو سوچ لو۔ مولا نے ایک فرمان میں فرمایا، العقل ما یعبد بہ الرحمن، عقل وہ طاقت ہے جس سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ پیسہ کمانا عقل نہیں ہے، ظالموں کے ساتھ بیٹھنے میں مہارت دکھانا عقل تھوڑی ہے۔ عقل وہ ہوتی ہے جو اللہ کی بندگی کروائے، چاہے پیسہ ہو چاہے طاقت ہو، اللہ کی بندگی میں لگے، یہ عقل ہے۔ بس اگر آپ نے دیکھا ہے بعض انسان بڑا پی ایچ ڈی ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت سائنٹسٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کس کی خدمتیں کر رہا ہے؟ ظالموں کی خدمتیں کر رہا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ چونکہ اس کا دماغ کام کرتا ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ دماغ کام کر رہا ہے، دماغ تو فرعون کا بھی کام کرتا تھا، اتنی بڑی حکومت چلا رہا تھا، کیا پاگل تھا وہ؟ پاگل نہیں تھا، دماغ اس کا بھی تھا، عقل نہیں تھی۔ عقل کس کو ملتی ہے؟ عقل ملتی ہے اللہ کی ماننے سے، اس کے ولی کو ماننے سے، اس کے نبی کو سننے سے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں روایتیں پڑھو، روایتیں پڑھو، ہر روز روایت پڑھو۔ آپ ہر روز روایت پڑھتے رہیں گے، آپ کی عقل بڑھتی رہے گی، آپ کی بندگی بڑھتی رہے گی۔ اب فوراً ممکن ہے کوئی مجھ سے کہ مولانا بندگی تو بڑھ جائے گی، میری دنیا کا کیا ہوگا؟ کل پرسوں شاید عرض کیا تھا میں نے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم آخرت کی پرواہ کرو، خدا دنیا ذلیل کر کے تمہارے پاس لائے گا۔ اور میں ایک اور بات عرض کر دوں، خدا انشاءاللہ ایسا بنا دے گا دنیا تمہارے سامنے ذلیل ہو جائے گی، تمہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوگی، پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ دنیا ملے اور پرواہ نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے کسی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں سے، بعد وہ کہتا ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اور کمانے کی کوئی خواہش نہیں ہے چونکہ پہلے سے ہے۔ یہ محتاج ہے ابھی بھی دنیا کا، اس کو پتہ نہیں ہے اصل دنیا سے بے نیازی کیا ہے۔ اصل دنیا سے بے نیازی ہے نہ ہو اور اس کو یہ پرواہ بھی نہ ہو کہ نہیں ہے۔ کس کی طرح؟ حضرت سلمان فارسی کی طرح، حضرت ابو ذر غفاری کی طرح، جو آتی تھی وہ بھی دے دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ میں نہیں کہہ رہا کہ انسان محتاج بن کے بیٹھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں، محنت کرو، مزدوری کرو، کام کرو، عزت سے ساتھ زندگی گزارو۔ خدا کو میں ابھی روایت میرے پاس موجود ہے، ابھی وقت نہیں، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جو اپنی عزت بچانے کے لیے مال کسب نہ کرے، مال نہ کمائے۔
ایک آدمی بے عزت ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں کما رہا، میں نہیں کما رہا کیا مطلب؟ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ ہاں ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ امام فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اچھا انسان کون سا ہے؟ اچھا انسان وہ ہے جو اپنی کما کے کھائے، اپنی کما کے کھائے، حلال کماؤ، حلال کما کے کھاؤ زندگی، دنیا کے پیچھے لالچی اور حریص بن کے مت بھاگو، یہ عزت ہے۔ پھر خدا اتنا دیتا ہے، بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے، خدا کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ پھر خدا نے دنیا چھیننے کے لیے نہیں بنائی ہے، خدا نے دنیا دینے کے لیے بنائی ہے۔ ہم لوگ چھیننے جھپٹنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ ہماری غلطی ہے۔ اس سے ہمارا چین چلا گیا، ہمارا سکون چلا گیا، ہمارا اطمینان چلا گیا۔ تو یہ امام نے فرمایا اگر عقل مندوں کی نہیں سنو گے تو کیا ہوگا؟ عقل مر جائے گی۔ عقل مر جائے گی تو کیا مطلب؟ اب بندگی کی طرف نہیں جاؤ گے، نافرمانی کی طرف جاؤ گے، اور جس کی جتنی عقل مرتی رہے گی اتنا ہی وہ نافرمان ہوتا چلا جائے گا۔ اب میں نے کہا کہ ظاہری طور پہ بعض اوقات بہت بڑا پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے لیکن عقل نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی۔ جیسے مولا سے کسی نے کہا امیر شام کے بارے میں کہ وہ بہت عقل مند ہے، امام نے کہا عقل مند نہیں ہے، مکار ہے، عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند ہوتا تو اللہ کی بندگی کرتا، کبھی ولی کے سامنے شمشیر نہ کھڑا کرتا۔ جو ولی کے سامنے لشکر لے کر آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس العقل ما یعبد بہ الرحمن، وہ عقل جس سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو عقل دے، انشاءاللہ بندگی نصیب فرمائے، اور اس عقل، شعور اور بندگی پہ موت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد محمد و آل محمد، عجل فرجهم۔